9ویں آیت پر۔ سلاطین کی دوسری کتاب 7واں باب پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ بیٹا آپ لوگ نہیں جا رہے نیچے، سنڈے اسکول کے لیے۔ اور کوشش کریں کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو ذرا اپنے ہاتھوں میں کریں۔ خدا آپ کو بلیس کرے۔ سلاطین کی دوسری کتاب 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں خدا کے کلام کو پڑھنے لگا ہوں۔ بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، تب الیشا نے کہا کہ تم خداوند کی بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مشکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مشکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہی بیٹھے رہے تو بھی مریں گے۔ سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑے تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالے تو ہم کو مرنا ہی تو ہے۔ پس وہ شام کے وقت اٹھے اور ارامیوں کی لشکرگاہ کو جائے، اور جب ارامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز عرابیوں کے لشکر کو سنوائی۔ سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھائے۔ اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ سب کہیں خداوند تیرا شکر ہو۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔ خدا ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جنریٹر کو ہم نے اپنی جگہ سے ہلا کر دوسری جگہ کی ہے، آج آواز کم ہے۔ پیچھے والے بھائی مجھے اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ جنریٹر کی وجہ سے آواز کم آتی ہے۔ سو اینی ہاؤ، خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے آج ہم سب کو یہاں پر جمع کیا۔ یہ جو پیغام ہے، یہ جو کلام ہے، یہ بڑا خاص کلام اور بڑا خاص پیغام ہے آج آپ لوگوں کے لیے۔ اور اس حوالے میں، اس پیسج میں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت چیز اور بڑی خوبصورت بات اور پیغام ان حوالوں میں اس پیسج میں چھپا ہوا۔ آپ جانتے ہیں الیشا کو، جو ایلیا کا شاگرد تھا، الیشا کے پاس اسرائیل، شاہ اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے کنگ کا، بادشاہ کا ایک قاصد آیا، اور اس نے جو حالات دیکھے، حالات دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اگر خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے یا آسمان کو کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟
کون سی بات جو ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ کبوتر کی جو بیٹ ہے، کبوتر کا جو گند ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ آدھا چاندی کے سکوں کے عوض بک رہا تھا کہ لوگ اسے لے اور کھائیں۔ اس قدر کا ہے۔ تو اس شخص نے الیشا سے کہا کہ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ جو ہے ان کا فاقہ ختم ہو جائے۔ اب الیشا نے اس سے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ اب یہ جو سین ہے، بڑے دھیان سے سنیے گا، یہ پھاٹک کی دیوار، پھاٹک یعنی کہ اندر کمپاؤنڈ میں یہ سین چل رہا ہے۔ اب لکھا ہے کہ جب الیشا نے یہ نبوت کی، اس کے بعد اس پھاٹک سے باہر کا سین کیا ہے؟ 4 کوڑی پھاٹک کے باہر کمپاؤنڈ سے، کمیونٹی سے، پبلک سے باہر بیٹھے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ لوگ اپنے موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرف کال ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں، یہاں بیٹھے بھی تو مر رہے ہیں، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم یہاں سے نکلے اور عربی لشکر جس نے ہماری حدوں کا، اناج کا، ہر ایک چیز کا محاصرہ کر رکھا ہے، ہم ان کے پاس جائیں، اگر تو وہ ہمیں جیتا چھوڑے تو ہمیں کھانا مل جائے گا، اگر نہیں تو ہم یہاں پر بھی بیٹھے بھوکے مر رہے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ وہ آگے گئے اور جب وہ 4 کوڑی عربی لشکروں کی طرف جنہوں نے اسرائیل اور اس کے لوگوں کو گھیر رکھا تھا، ان کا کھانا پانی ہر ایک چیز بند کر رکھی تھی، جب یہ 4 کوڑی عربی لشکر کی طرف گئے تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ 4 کوڑی اس عربی لشکر کے پاس پہنچتے، اب تیسرا سین دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے سین میں کیا ہے؟ الیشا باؤنڈری کے اندر ہے اور اس نے خدا کے کلام کی نبوت کر دی۔ دوسرے سین میں کیا ہو رہا ہے؟ 4 کوڑی اس پھاٹک سے باہر بیٹھے ہیں۔ اب تیسرا سین کیا ہوا؟ لکھا ہے وہ 4 کوڑی شام کے وقت اٹھے اور عربیوں کی لشکرگاہ کی طرف گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں نہ کوئی آدمی، کیونکہ تیسرا سین کیا ہوا؟ کیونکہ 6ویں آیت، خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بن کے ایک بڑی فوج کی آواز عربیوں کے لشکر کو سنوائی۔ اب عربی کیا کہنے لگے کہ شاید اسرائیل نے بہت ساری قوموں کو اکٹھا کر لیا اور وہ مل کر اب ہماری طرف چڑھائی کرنے آ رہے ہیں اور ہمیں وہ ماریں گے۔ اور عربیوں نے کیا کیا؟ کھانا پانی ہر ایک چیز، سونا چاندی، انہوں نے وہی چھوڑا اور وہ واپس بھاگے۔ یہ تیسرا سین ہے۔ پہلا سین الیشا اور اس کے پاس اسرائیل کے بادشاہ کا قاصد آ کر اسے چیلنج کرتا ہے۔ باہر کوڑی ہے، جب یہ کوڑی عربی کے لشکر کی طرف گئے تو تیسرے سین میں خدا نے ہوا میں لشکروں اور رتھوں کی آواز انہیں سنائی اور انہیں ایسے لگا کہ جیسے لاکھوں لاکھ اور کروڑوں کروڑ کے لشکر جو ہے وہ ہماری طرف بھاگتے آ رہے ہیں اور وہ ہمیں روند ڈالیں گے۔ جب یہ تیر
جب یہ 3 سین ہو چکے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ 4 کوڑی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کھانا جو کا تو ہے، پیسے سکہ ہر ایک چیز وہاں پر ویسی کی ویسی پڑی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی کیا کیا، ان 4 کوڑیوں نے جلدی جلدی کھایا، جو کچھ سونا چاندی ان کے ہاتھ آیا وہ خیموں میں گئے اٹھایا اور انہیں دبا دیا۔ ریچ ہو گئے، ہو امیر ہو گئے یکدم سے۔ لیکن پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، جیسے پھاٹک کے باہر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ہم مانگے جاتے ہیں، یہاں پر بھی بھوکے پڑ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے ہم بھی آئے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں، اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے، بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ اور وہ واپس آئے اور انہوں نے بادشاہ کو بتایا، اور پھر بادشاہ کے لوگ وہاں پر آئے، انہوں نے کھانا پانی سونا چاندی وہاں سے لیا اور سب کو انہوں نے یہ جو کلام اور یہ جو پیغام ہے جو آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسرائیل اور ان 4 کوڑیوں کی کنڈیشن کو ہم دیکھیں تو یہ لوگ بالکل بے آسرا، قہر کے مارے اور غریب ہو چکے تھے، اتنی غربت کہ وہ جانوروں کی غلاظت کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بائبل میں لکھا ہے۔ آج جو پیغام میں آپ کو اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں، جو میرا مضمون ہے آج اس حوالے میں سے، وہ یہ ہے break the chains of poverty۔ poverty کہتے ہیں غربت کو، اور جو خدا نے میرے دل میں مضمون جو پیغام اس حوالے سے ڈالا وہ یہ ہے کہ آئے ہم بھی غربت کی زنجیروں کو توڑیں اور ہم غریب نہ رہے، ہم پستے نہ رہے، ہم ترستے نہ رہے، بلکہ خدا کے کلام کی روح سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم امیر ہو جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ذرا نعرہ زوردار لگائیں، ہاللیلویا، اور زور سے نعرہ لگائیں، ذرا سب اپنے ہاتھوں کو لہرائیں گے۔ تو کافی لوگوں کو نیند آ رہی ہے، ذرا ہاتھ ہلائیں زور سے۔ اب آپ اپنے پڑوسی سے کہیں کہ ہم نے غربت کی زنجیروں کو توڑنا ہے۔ یہ جو غربت ہے یہ مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی مسیحیت پر غربت یا کمزوری جو ہے وہ راج کر سکتی۔ آج اس کلام کو، اس پیغام کو ہم اس حوالے کی روح میں دیں گے کہ اگر وہ 4 کوڑی ایک دم سے رچ ہو سکتے ہیں، ان کے پاس ایک گواہی ہے، خوشخبری ہے کہ ہم امیر ہو گئے، جا کر بتاتے ہیں، ان کے وسیلہ سے اسرائیل اس کے لوگ، ان کے حالات بدل گئے، تو کیا ہم اپنے حالات کی زنجیروں کو، جنہوں نے ہمیں کئی سالوں سے جکڑا ہوا ہے اور ہم پستے جا رہے ہیں اور غریب سے غریب تر، یا ہم وہی کے وہی ہیں سالوں کے بعد، تو ہمیں ان زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے اور ہمیں رچ ہونے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ میسیج یہ ہے آپ کے لیے، پیغام یہ ہے کہ ہم ان سب کو کر کیسے سکتے ہیں، ہم کیسے اپ گریڈ ہوں گے اپنی ویلتھ میں، دولت میں، ہم کیسے اپ گریڈ ہوں گے اور کیسے یہ زنجیریں ٹوٹے گی۔ نمبر 1، 3 باتیں خدا کے کلام میں سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، جو پہلی بات ہے وہ دوسری آیت میں ہے، ورس نمبر 2 دیکھیں، اس میں خدا ہمیں ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے، غربت کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے، اور یہ میسیج آپ کو میں دے کیوں رہا ہوں، یاد رکھیے
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے نسل در نسل ہمارے ساتھ چلتی ہے. یہ ایک طرح کا کرس ہے، لعنت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا. ہاللیلویا. پہلی بات، کیسے ہم غربت کی زنجیروں کو توڑیں گے؟ دوسری آیت کوئی بھی پڑھ دے ذرا بلند آواز سے، ورس نمبر 2. اس نے آ کے چیلنج کر دیا. اور چیلنج کسے کیا؟ خدا کو. الیشا کو آ کے وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو ان لوگوں کی بھوک، ان لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. سب سے پہلی بات جو اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں، پہلی اور دوسری آیت میں ایک چیز کامن ہے جس کے وسیلہ سے الیشا بھی بولا اور پورا بھی ہوا. پہلی ہے، تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند ہی وہ فرماتا ہے. دوسری ہے، وہ کہنے لگا کہ اگر خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی، آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھے، یہی ایک ایسی بات ہے، ایسا نقطہ ہے جن سے ہم ان زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور وہ چیز کون سی ہے؟ کون سی دو چیزیں؟ ایک دو آیات میں ایک چیز ہے، وہ ہے خدا. کون ہے جی؟ سب بولے، سب بولے. میں نے کہا سب بولے. کون ہے جی وہ؟ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. کون ہے وہ؟ خدا. اور جو خدا ہے وہ ہر ایک چیز کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. سیکنڈ لگے ہیں، سیکنڈ غربت سے امیری میں جانے، سیکنڈ لگے ہیں. اس نے آ کے کہا اور الیشا نے نبوت کر دی اور کہہ دیا کہ خدا ایسا کرے گا. تو کہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا، خدا ایسا کرے گا. اور دیکھ، تو دیکھے گا تو ضرور کہ خدا نے ایسا کیا، لیکن ایک اناج کا دانہ بھی تو لینے نہ پائے گا. الیشا نے اسے کہہ دیا. یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا جو لشکروں کا خدا ہے، جو بزرگ خدا ہے، وہ ہماری ہر طرح کی حالات کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے اور وہ توڑنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کا سوال یہ ہے، غور سے دیکھیے، اس کا سوال یہ ہے کہ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، اس نے چیلنج یہ کیا کہ کیا خدا کے لیے خدا ایسا مشکل کام کر سکتا ہے؟ کیا خدا ایسا مشکل کام کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، بائبل کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کے لیے اور خدا کے نزدیک مشکل نہیں ہے. آنٹی جی آپ سب کو ڈسٹرب کریں، باجی آپ سب کو ڈسٹرب کریں، پلیز بیٹھ جائیں. خدا کے نزدیک کوئی بھی بات مشکل یا ناممکن نہیں ہے. میں آپ سے جواب چاہوں گا، کچھ باتیں پوچھنے لگو، ذرا غور سے میری طرف دیکھیے. کیا دنیا میں کوئی ایسی دعا ہے جو کی جائے جو خدا کے لیے مشکل ہو؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا معجزہ نہ کر سکتا ہو؟ کیا کوئی ایسا پرابلم، ایسا میٹر یا ایسا مسئلہ ہے جو خدا سے حل نہ ہو سکتا ہو؟ جواب دے مجھے. کیا کوئی ایسا وعدہ جو بائبل مقدس میں کیا گیا، کیا کوئی ایسا وعدہ ہے جسے خدا پورا نہ کر سکتا ہو؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو خدا کو روک دے
اور خدا رک جائے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی طاقت اور قوت خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے، جسے اس نے اپنے جلال کا پرتو بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے بیٹے کے بھیجے جانے کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم غربت کی زنجیروں کو توڑیں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور 9ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 8واں باب 9ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ حوالہ دیکھیں۔ دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور 9ویں آیت۔ یسوع کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دوسرا کرنتھیوں 8واں باب 9ویں آیت، دیکھیں جی کیا لکھا ہے۔ جی کیا لکھا ہے؟ کیونکہ، سب میرے پیچھے بولے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ ہاللیلویا۔ جن کے پاس یسوع ہے اور جن کا ایمان یسوع پر ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح سے کیسے دولت مند ہو سکتے ہیں۔ میری زندگی کی ذاتی گواہی ہے، نہ صرف میری بلکہ میرے بھائیوں کی زندگی کی یہ ذاتی گواہی ہے۔ ہم آج سے تقریباً 7 سال پہلے کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے تھے۔ شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو تجربہ ہو، بہت سے لوگوں کو کہ کرائے کے مکان میں رہنا کتنا مشکل ترین کام۔ کبھی آنر آپ کے گیس کے لیے آپ کو ٹیز کرتا ہے، کبھی بجلی کے لیے آپ کو ٹیز کرتا ہے، کبھی پانی کے لیے، کبھی گھر کے پینٹ کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے وہ آپ کو ٹیز کرتا ہے، اذیت دیتا ہے وہ آپ کو، اور آپ کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن ہم نے ایک بہت لمبا عرصہ کرائے کے مقابلے میں گزارا ہے، اس وقت تک جب تک یہ دولت بند کر دینے والا یسوع ہماری زندگی میں نہیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس کلام کو میں آج تک بھول نہیں سکتا، ابراہیم کی زندگی پر، جہاں پر خدا نے پہاڑ پر اسے مہیا کیا اور اس نے خدا کو ٹائٹل دیا کہ وہ یہوہ یری ہے اور وہ مہیا کرتا ہے۔ وہ کلام آج تک بھی، اور جب میں اس کلام کو تیار کر رہا تھا مجھے یاد آیا کہ اس وقت ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم نے
खुदावंद यीशु मसीह को जब अपनी जिंदगी में लिया तो हमने इस बात को जाना कि यीशु ये नहीं चाहता कि हमारे लोग गुर्बत में जिंदगी गुजारे। ऑनेस्टली ये वर्ष आपके सामने है, वो इसलिए आपके लिए और मेरे लिए गरीब बन गया ताकि हम रिच लोग बन जाएं। ये सवाल जहन में ना लाए कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये भी बात है, एक तरफ यीशु हमें रिच बनाना चाहता है, दौलतमंद, और दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इससे पहले कि ये सवाल है, चले मैं खुद ही ये सवाल उठा लेता हूं। याद रखिएगा, जब आपकी दौलत, जब आप वेल हो जाते हैं, बरकत पाना शुरू कर देते हैं, तो दो तरह के दौलतमंद है। एक वो जिसे बाइबल कह रही है कि दौलतमंद का बिल्कुल प्रभावी हो, आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। लिखा है कि सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद, वो दौलतमंद जो सिर्फ दौलत को अपनी कर्ज और अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल करता है, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका दिल, बाइबल में लिखा है, जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल। लेकिन एक और तरह का दौलतमंद है जो अपनी दौलत को और अपने सारी चीज़ों को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि खुदा के जलाल के लिए भी इस्तेमाल करता है, और वो खुदा को कभी भी भूलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है, उसके वसीला से हम इन गुर्बत की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। क्या अमेरिका इस वक्त दुनिया में सुपर पावर नहीं? क्या अमेरिका इस वक्त रिचेस्ट, वहां के पास्टर्स, वहां की कलीसियाएं क्या रिच नहीं? क्या खुदा का जलाल उनकी जिंदगी से जाहिर नहीं होता? हमसे बहुत ज्यादा वो खुदा से प्यार करते और हमसे ज्यादा वो खुदा के साथ वफादार है। क्या वो रिच नहीं है? लेकिन फर्क क्या है? क्या खुदा की मर्जी ये नहीं कि हम लोग भी गुर्बत से निकल आए और हम भी अच्छे बन सकें? खुदा का वादा है, इस्राएल को खुदा ने ब्लेस किया है, तो फिर हम क्यों नहीं? हम अगर इन जंजीरों को तोड़ सकते हैं गुर्बत की, तो एक ही है जो इनको तोड़ सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसे ले ले और उसके साथ चलना शुरू कर दे। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस चीज़ पर फख्र नहीं करता, मैं फख्र अपने यीशु पर करता हूँ कि मेरे यीशु ने मुझे यहाँ तक लाया, मेरी फैमिली को, मेरे भाइयों को यीशु यहाँ तक लाया, और उसने मुझे रिच बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे, मैंने काफी लोगों से पूछा, मैंने कहा कि पूरे कुरानी या 3 नंबर 3.5 नंबर शायद किसी चर्च के अंदर ऐसी स्क्रीन हो जो लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल होती है। मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी के पास ऐसी स्क्रीन मौजूद हो। तो बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा अपने आप को बनाए कि जो यीशु के लिए खर्च और सर्फ होने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। गाना जरा जोर से लगाए, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए जरा खुदा के। दूसरी बात, तीसरी और चौथी आयत को देखिए, बड़ी बात, बड़ी प्रैक्टिकल बात। तीसरी और चौथी आयत, जी क्या लिखा है? दूसरा सलातीन 7वां बाब 3री और 4थी आयत पढ़ने लगा। लिखा है, और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाए तो शहर में काल है और हम वहां पर मर जाएंगे, और अगर यही बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही तो है। दूसरी बात, जी मेरी तरफ देखिए जल्दी से। दूसरी बात,
जो आज खुदा के कलाम में, पहली बात कि हम इन जंजीरों को सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीला से, खुदा के वसीला से तोड़ सकते हैं। दूसरा बात, हमारी जो थिंकिंग और जो हमारा फेथ है, हम इनके जरिया से, अपने पड़ोसी को उठाया जरा, हम इनके जरिया से, उठाया जरा, सही तरह हिलाया इनको, हम इनके जरिया से गुर्बत की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। जरा जल्दी से बैठ जाए बाजू। अब वो जो चार घोड़ी है, लुक एट मी, इधर देखिए, अब वो जो चार घोड़ी है, उनके पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं उनके पास? अब वो कह क्या रहे हैं कि पीछे जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारे लिए फाटक बंद है, वहां हम जा नहीं सकते। दूसरा, हम यहीं पर बैठे बैठे वेट करें कि खुदा, हम यहीं पर बैठे बैठे वेट करें कि हम भूख से मर जाए। पीछे रास्ता नहीं है, आगे दुश्मन है, और जहां पर है वो भी मौत है। तीसरी चॉइस उनके पास क्या है? उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने? हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर 3 तरह की बातें एज यूजुअल चलती रहती है। गौर से सुनिएगा। आप अपनी हर तरह की लाइफ में, चाहे वो आपका काम हो,